علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ازالۃ الخفا پیج نمبر 334 جلد جو ہے وہ 3 ہے، اس میں ایک روایت درج کی ہے اور اس سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ثابت کیا ہے، اور یہ مسئلہ بھی جو ہے فقہ حنفی کے اندر بھی ہے اور فقہ فاروقی کے اندر بھی ہے، اور اس مسئلہ کو جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بخاری میں 743 نمبر پر، ترمذی میں 246 نمبر پر، مسلم میں 399 نمبر پر، ابو داؤد میں جو ہے وہ 782 نمبر پر، اور نسائی میں 903 نمبر پر، ابن ماجہ میں جو ہے وہ 813 نمبر پر، موطا امام مالک میں 30 نمبر پر، مسند امام احمد بن حنبل میں جو ہے وہ 3 111 114 183 نمبر پر، دارمی میں سنن دارمی میں جو ہے 1276 نمبر پر جو ہے وہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان ابو بکر و عمر و عثمان یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، زاد فی روایت وکان لا یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی، تو انہوں نے جو قرات کا آغاز کیا تو وہ الحمدللہ رب العالمین سے کیا، انہوں نے بسم اللہ جو ہے وہ وہاں پر نہ پڑھی، تو یعنی جہری انداز میں اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر و اصحاب السنن عن عبداللہ ابن مغفل عن ابی قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احد منهم یقول ذلك اذا قرأت فقل الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یعنی مغفل سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور میں نے کسی کو بھی یہ نہیں سنا کہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتے تھے، اور کسی کو یہ نہیں سنا کہ وہ اس سے پہلے کہتے ہوں کہ جناب بسم اللہ بھی پڑھی جائے۔ تو نفلی جماعت کے اندر جو ہے وہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔